وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم ولدا له القرآن قلده الله قلادة يعجب منه الأولون والآخرون، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں اور وہاں دار میں موجود میری بہنوں، ہمارا آج کا پروگرام بہت ہی بابرکت پروگرام ہے. یہاں ہمارے ہاں مسجد میں وہ بچے جمع ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا اپنا حفظ میں. آج وہ پورا قرآن اپنے سینوں میں لے چکے ہیں. یہ ان کی سعادتوں کے سمیٹنے کا دن ہے. اور وہاں حال میں ہماری وہ بچیاں ہیں جنہوں نے قرآن و حدیث کے علم کو سمیٹا اور اپنے سینوں میں جمع کیا. اور یہ تقریب بطور خاص انہی کی نسبت سے ہے. یہ سارا اعزاز انہی کے نام سے ہے کہ انہوں نے مدرسے میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا اور 4 سالہ کورس مکمل کر کے آج انہوں نے دورہ حدیث کا امتحان دے کر کامیابی کے ساتھ وہ اپنی اس منزل تک پہنچی جس کی وہ 4 سال سے منتظر تھی. تو یہ ان کے لیے بھی خوشی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ عالمہ بننے کی سعادت دی، اور ان کے والدین، ان کی والدات، ان کے باپ ماں، نانی نانا، دادی دادا، سب کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ان کی بچیوں نے علم دین حاصل کیا ہے. دنیا میں ڈگری کا حصول اس کو لوگ باعث عزت سمجھتے ہیں، لیکن اصل عزت وہ قرآن و حدیث کا علم، تقوی کا علم، تقوی کا حصول یہ ہے. اللہ خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں، تم میں سب سے زیادہ عزت والا انسان، عزت والا مرد، عزت والی عورت وہ ہے کہ جس میں تقوی زیادہ ہو. تقوی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں عزت ملتی ہے، اور ان مدارس میں یہ تقوی کا علم دیا جاتا ہے. ان بچیوں نے اسی تقوی کے علم کو حاصل کیا اور تقوی والی زندگی بھی ساتھ. دونوں چیزیں انہوں نے اکٹھی سیکھی. قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت پریشانی کے عالم میں کھڑی ہوئی ہوگی. اللہ اس دن جلال میں آئے گا. اللہ فرمائے گا لوگوں، ایک میری بات تھی اور ایک تمہاری بات تھی. میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. زیادہ عزت اس کی ہے جس میں تقوی زیادہ ہے، نیکی زیادہ ہے. اور تم نے کہا تھا ان فلانا اغنى الناس. فلاں آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، وہ عزت والا ہے. تو تم نے یہ کیا کہ وضعتم نسبی ورفعتم نسبکم. تم نے میری باتوں کو نیچے کیا، اپنے معیارات کو بلند کیا. تم پیسے والے کو عزت دیتے رہے، پیسے والی کو عزت دیتے رہے. قرآن حدیث والی کو تم نے عزت نہ دی، قرآن حدیث والے کو تم نے عزت نہ دی. تقوی والوں کو تم نے کسی شمار میں نہ لایا. اللہ فرماتا ہے انی انصت الیکم منذ خلقتکم الی یومکم ھذا. تم دنیا میں مرضی کے بول بولتے رہے کہ فلاں بڑی عزت والی ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے. میں خاموش رہا. اور اللہ فرماتا ہے کہ آج میں بولوں گا انصتوا الی، آج تم خاموش رہو گے. پھر اللہ فرمائے گا میں بولتا ہوں، پھر اللہ یہی بولے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرمائے گا آج ارفع نسبی واضع نسبکم. میں تمہاری بات کو آج نیچے کرتا ہوں، تمہارا معیار نیچے گراتا ہوں، اپنے معیار سٹینڈرڈ بات کو اوپر کرتا ہوں. اور وہ یہی ہے کہ جو دنیا سے تقوی، نیکی، پرہیزگاری لے کر آئے، آج میرے ہاں وہ معزز ہیں.
جن کے پاس یہ نیکی تقوی نہیں تھا آج وہ یہاں ذلیل ہیں۔ تو ہماری بچیوں نے یہ تقوی کا علم حاصل کیا، تقوی کی زندگی سیکھی۔ ہم ان سے عرض کریں گے، ان کی معلمات اور ہم جو اساتذہ یہاں ہیں، ہم ان سے بطور خاص عرض کریں گے کہ جو دو چیزیں انہوں نے یہ سیکھی ہیں اس کو اپنی بقیہ زندگی میں باقی رکھیں۔ ایک انہوں نے تقوی کا علم سیکھا، یعنی قرآن و حدیث کا علم سیکھا۔ دوسرا انہوں نے قرآن و حدیث کی عملی زندگی سیکھی۔ انہوں نے اپنی معلمات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ان کی زندگی میں تقوی تھا، اور ان کو عملاً دیکھ کر یہ سیکھتے رہیں۔ آج یہ بچیاں اپنے گھروں کو چلی جائیں گی، مدرسے سے فارغ ہو جائیں گی، وہاں جا کر یہ اسی زندگی کو اپنائے جو زندگی انہوں نے اپنی باجیوں میں، اپنی معلمات میں عملاً دیکھی تھی، اور جو علم انہوں نے اپنی معلمات سے اور اپنے معلمین سے پڑھا تھا قرآن و حدیث کا، اس علم کو یہ باقی رکھیں۔ تو اپنی بقیہ زندگی میں جہاں رہیں یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتی رہیں، اپنے محلے میں اور اپنے قریب کی بچیوں کو، خواتین گھر میں آ جائیں ان کو پڑھا دیں، محلے کی بچیوں کو پڑھا دیں۔ الحمدللہ ان بچیوں کو بطور خاص قاریہ صاحبہ کے ذریعے سے اچھے طریقے سے تجوید سے قرآن پڑھایا گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری یہ بچیاں اس قابل ہیں کہ یہ واپس اپنے گھروں میں جا کر محلے کی بچیوں کو اور خواتین کو بہت اچھا قرآن پڑھا سکیں گی۔ تو ہم اساتذہ اور ان کی معلمات ہم سب ان سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ دین کو زندہ رکھیں، قرآن پڑھاتی رہیں، حدیث پڑھاتی رہیں۔ حدیث پڑھانے کے لیے ضروری نہیں کہ بخاری شریف پڑھاتی رہیں، اللہ کسی کو یہ سعادت بھی نصیب کرے تو زہے قسمت، ورنہ اپنے گھروں میں ماحول بنائیں، محلے کی خواتین آئیں ان کو حدیث پڑھیں۔ حدیث کی اور کئی کتابیں ہیں، ریاض الصالحین سے پڑھا سکتی ہیں، منتخب احادیث سے احادیث ان کو پڑھا سکتی ہیں، یہ ان کے سامنے احادیث رکھیں اور ان کو احادیث کا علم دیں، اور آنے والی بڑی عمر کی خواتین کو اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن تجوید سے پڑھنا سکھائیں، تجوید سے قرآن پڑھنا سکھائیں۔ ایک آیت بھی ان بچیوں نے کسی کو سکھا دی، یہی آیت ان کے لیے قیامت والے دن نجات کا ذریعہ ہوگی۔ جب ایک آیت سیکھنے والی کا یہ اللہ کے ہاں مقام ہے، حدیث میں آتا ہے من تعلم آیتن، جو آدمی مرد ہو خواہ عورت صرف ایک آیت سیکھ لے، فاستقبلته یوم القیامت تضحک فی وجہہ، جب دن قیامت کے یہ بندہ اور یہ بندی آئے گی جس نے ایک آیت صرف سیکھی تھی، صرف ایک آیت، قرآن کی آیت اس کا استقبال کرے گی کہ آیا تو نے مجھے حاصل کیا تھا۔ یہ تو قرآن کی آیت سیکھنے والی خاتون اور سیکھنے والے مرد کا مقام ہے اور اس کی شان ہے۔ جس بچی نے لوگوں کو آگے، خواتین کو، بچیوں کو قرآن کی ایک آیت نہیں سینکڑوں ہزاروں آیتیں سکھا دیں، اپنے گھر میں قرآن پڑھانے کا، حدیث پڑھانے کا ماحول قائم کیا، اس بچی کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا۔ تو ہم ان بچیوں کو بطور خاص اس کی گزارش کریں گے کہ اپنا یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بالکل منقطع نہ کریں، موقوف نہ کریں، یہ اس کو جاری رکھیں اور اپنی عملی زندگی پیش کریں جو انہوں نے یہاں مدرسے میں عملاً دیکھی، اس زندگی کو آگے پیش کریں۔ لوگ تقریریں نہیں سنتے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا اچھا قرآن پڑھانا جانتی ہے، تقریر کرنا جانتی ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی عملی زندگی کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے، اور یہ شریعت سے ثابت ہے کہ اگر بولنے والا صرف باتوں کی حد تک ہوگا، عمل سے کوڑا ہوگا، تو آگے بھی لوگوں تک باتیں ہی پہنچیں گی، اور اگر یہ بولنے والا صاحب حال، صاحب دل، صاحب عمل ہوگا تو پھر لوگوں میں بھی آگے عمل منتقل ہوگا۔ تو یہ بچیاں اپنی عملی زندگی کا مظاہرہ کریں۔ عملی زندگی میں نماز تو ہے ہی ہے، اس کا تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی بچے کی نماز نہ چھوٹے، الحمدللہ اتنی تو یہ پابند ہوتی ہیں، فرض نماز کی، فرض روزے کی، کسی بچی پر کبھی زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ دینے کی، لیکن معاشرے میں حسن معاشرت کی ضرورت ہے، رویے اچھے ہوں، بول اچھے ہوں، نرم بول ہو، میٹھا بول ہو، سخت بول نہ ہو، سخت بول نہ ہو، سخت بول نہ ہو۔ جہاں رہیں، جتنی زندگی باقی ہے کہ جہاں بھی گزاریں، یہ نرم بول کے ساتھ گزاریں، میٹھے بول کے ساتھ گزاریں۔
اپنے ساتھ رہنے والی خواتین، گھر کے اندر رہنے والی خواتین، گھر کے اندر رہنے والے افراد، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہیں۔ ہمارے جامعۃ الحسنین کے یہ اہم وصف ہے بحمدہ تعالی کہ یہاں سے فارغ ہونے والی بچیاں اور یہاں سے فارغ ہونے والے بچے، جہاں ان میں علم اور عمل ہوتا ہے وہاں ان میں بطور خاص اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے کئی نمونے ہمارے سننے میں آئے۔ تو یہ بچیاں بھی اچھے اخلاق کی حامل ہوں گی اور اس کا ثبوت دیں گی کہ ہم حسنین سے فاضلہ ہیں، اور اپنے اچھے اخلاق سے ہی اپنے قریب کی عورتوں کو، محلے کی عورتوں کو اور گھر کے افراد کو، چھوٹے بڑوں کو، سب کو اپنے قریب کریں گی۔ کہ اخلاق ایسی اعلیٰ دولت ہے کہ جس کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں لوگ اس سے جڑتے ہیں، اور جس کی زبان ترش ہو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ بلکہ اب ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، ہماری زندگی اسی میں گزری ہے، لوگوں کو مسئلے بتانا، گھر اجڑ گئے، گھر آباد ہو گئے۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں، جتنی بچیاں فارغ ہوئی ہیں سب ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ گھروں کی آباد کاری کا تعلق وہ زبان کے میٹھے بول کے ساتھ ہے، اور گھروں کی اجڑنے کا سبب وہ زبان کی ترشی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہم اپنی اس عمر میں دیکھ چکے ہیں کہ جن کے گھر اجڑے اس کے پیچھے اس عورت کی بد اخلاقی اور اس کی زبان کی تیزی تھی، جس کی وجہ سے گھر اجڑ گئے۔ گھر آباد ہوتے ہیں میٹھے بول سے، گھر آباد ہوتے ہیں سہنے سے، گھر آباد ہوتے ہیں اچھے اخلاق سے۔ میری یہ بیٹیاں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، جہاں رہیں اچھے بول کے ساتھ رہیں، میٹھے بول کے ساتھ رہیں، سہنے کے ساتھ رہیں، برداشت کرنے کے ساتھ رہیں۔ ہم سب کے استاذ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے ہم سب کو یہی سبق سکھایا ہے کہ سہنا سیکھو، سہنا سیکھو، اچھا بول بولو، میٹھا بول بولو۔ حدیث میں آتا ہے ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ جنت میں شیش محل ہیں، شیشے کے محلات چمکتے ہوئے اور ایسے صاف شفاف ہیں کہ آدمی اندر کھڑا ہو تو باہر کی ساری جنت نظر آتی ہے، اور باہر کھڑا ہو تو اندر کے کمروں کا سارا فرنیچر، سارے کمرے ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے خاص محل ہوں گے جن محلوں میں بیٹھ کر وہ جنت کے نظارے کیے کریں گے۔ جیسے ہمارے یہاں ڈیرے ہوتے ہیں، آدمی ڈیرے میں کھلا مہر رکھتا ہے، دروازے کھلے رکھتا ہے، تو اللہ ان کو ڈیروں کے طور پر شیش محل دے گا۔ تو ایک صحابی ابو مالک اشعری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ شیش محل کس کو ملیں گے؟ آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا لمن اطاب الکلام، جس مرد جس عورت کا بول میٹھا ہو اللہ اس کو دے گا۔ میٹھے بول پر، نرم بول پر، خوش اخلاقی پر، نرم مزاجی پر اللہ جنت کے شیش محل دے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ اطعم الطعام، کھانا کھلانے کا مزاج ہو، بخیل نہ ہو۔ تیسرا فرمایا وباتا قائما والناس نیام، جو بندہ جو بندی رات کو اٹھ جاتا ہو جب سارے سو جاتے ہوں، اللہ کے آگے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہو، مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہو، ان کے لیے اللہ نے شیش محل لکھ دیے۔ تو میں اپنی ان بیٹیوں سے سب کے واسطے سے، تمام اساتذہ موجود ہیں وہاں، معلمات موجود ہیں، ان کی وساطت سے انہیں عرض کروں گا کہ کسی بچی کی تہجد نہ چھوٹے۔ سبقوں میں بھی ہم ان کو عرض کرتے رہے، میری بیٹیوں ہماری زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات میں کوئی تقریر کے انداز میں، جذباتیت میں نہیں کہہ رہا، یہ یوں سمجھ لیں ہم سب کی طرف سے آپ کو ایک گزارش اور نصیحت سمجھ لیں کہ کسی بچی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پوری زندگی میں، جب تک وہ ایک چیز کو تھامے رکھے۔ ہم خود بچیوں والے ہیں، کسی بچی کا زندگی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک ایک چیز کو تھامے رکھے، اور وہ ہے مصلی اور دعا۔ بس جب بھی کوئی نعمت اللہ دے تمہیں میری بیٹی ہو، نفل پڑھ کر اللہ کو شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اور جب تمہارے اوپر دکھ آئے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصائب آئیں، کسی انسان کی طرف سے، مرد ہو خواہ عورت ہو، تمہارے اوپر حالات آئیں،
میری بچیوں، مصلی بچھا کر نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنا، ہم آپ کو پورے وثوق سے کہتے ہیں یہ پتھر پہ لکیر نہیں، پتھر میں لکیر ہے کہ اللہ آپ کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہنے دے۔ لیکن یہ کسی کسی کو دولت ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی۔ آدمی ایسا کرتا ہے کہ خوشی کے وقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، مصلی بھول جاتا ہے، تکبر کے بول بولتا ہے، بڑائی کے بول بولتا ہے، تکلیف کے وقت میں کسی کی طرف آنے والے حالات کے وقت میں ریئیکشن میں آ جاتا ہے، رد عمل میں آ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے مرد ہو یا عورت، یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا، اس نے مجھے کہا کیوں ہے، میں اس کو بتاتا ہوں، بتاتی ہوں۔ بس یہیں سے اللہ اس مرد کو، اس عورت کو، اس لڑکے کو، اس لڑکی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، چل تو خود کر لے۔ لیکن جب کوئی بچہ اور بچی حالات کے آنے پر مصلی ڈال دیتا ہے اور نفل پڑھ کر اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی ہے فلاں انسان کی طرف سے، میں خاموش ہوں، میں ایک لفظ نہیں بولتی، اللہ میں تجھے پکارتی ہوں، میری مدد فرما۔ بس میری بیٹیوں، وہ دن ہوگا کہ جس دن آپ کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا، پھر اللہ آپ کے ہاتھ کو پکڑے گا، اور جس دن اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا پھر دنیا کا کوئی مسئلہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی طرف سے آپ کو نصیحت کے درجے میں گزارش ہے کہ مصلی اور دعا نہ چھوڑنا، مصلی اور دعا نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی ابو داؤد ماشاءاللہ بچیوں نے پڑھی، ابو داؤد میں ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، اللہ کے نبی کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ مصلی کی طرف لپکتے تھے، فزع الی الصلاۃ، آپ مصلی کی طرف لپکتے تھے، نماز نفل پڑھتے تھے، دعا مانگتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی یہی کیا ہے اور امت کے مردوں اور عورتوں کو یہی سکھایا ہے۔ میں اپنے سب بھائیوں سے کہوں گا، آئی ہوئی سب بہنوں سے کہوں گا کہ اللہ کی طرف دوڑنا سیکھیں۔ جب اللہ سے ہم نے لو لگا لی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو اپنا حال نہ سنیں، ہے میرے اوپر یہ پریشانی ہے، اللہ سے لو لگائیں۔ تو کسی نے کہا تھا ہم کیوں کسی کو حالات سنائیں، ہم کیوں کسی کا احسان اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم کیوں کسی کا احسان اٹھائیں، ہم کیوں کسی کو حالات بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پھر کسی نے کہا تھا جو تو نے اللہ سے لو لگایا تو دل میں خوف زوال کیسا، کہ جس کی کشتی کو تھام لے وہ تو ڈوبنے کا خیال کیسا۔ وہ سب کچھ ہے، وہ سب کچھ ہے، رحیم ہے وہ، رحم بھی اس کا، عطا بھی اس کی، کرم بھی اس کا، یہ تیری عزت یہ شہرت تو اس میں تیرا کمال کیسا۔ جو آہٹوں کی زبان بھی سمجھے، عیاں بھی سمجھے، نہاں بھی سمجھے، جو جیت اس کے کرم سے ہے تو ہارنے کا ملال کیسا۔ ہم سب کچھ اللہ کو سمجھیں گے، وہی سب کچھ جانتا ہے، ہم اسی کی طرف دوڑیں گے۔ ہم راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکاریں گے جب سب سو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے تیسری بات فرمائی تھی وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، شیش محل اس کو ملیں گے جو راتوں کو اٹھ جائے گا، جو راتوں کو اٹھ جائے گی، پھر اللہ اس کے مسئلے بھی حل کرے گا، اس کو محلات بھی جنت میں دے گا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، رات کی تہجد کسی کے نہ چھوٹے، دن کا مصلی اور دعائیں نہ چھوٹیں۔ انشاءاللہ میرا دل کرتا ہے میں قسم کھا کے کہہ دوں پھر دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی۔ یہ پتھر پہ لکیر نہیں، یہ پتھر میں لکیر ہے کہ مصلی اور دعا پتھر میں لکیر ہے کہ اللہ آپ کے ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ مگر حدیث میں آتا ہے وَهُمْ قَلِيلُونَ، ایسے لوگ ہیں تھوڑے، تھوڑوں کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ دولت لے کر جائیں میری بچی ہو، میری بیٹی ہو، کہ جو قرآن حدیث پڑھا ہے اس کو بھلا نہ دینا، ان کتابوں کو الماریوں میں رکھ کے بند نہ کر دینا کہ پھر سال ہر سال بھی ورق گردانی کی نوبت نہ آئے، ایسا نہ کرنا۔ اگر موقع نہ ملے کہیں پڑھانے کا، عورتوں، محلے کی عورتوں کو پڑھانا شروع کر دیں، ان کو کہیں ہم آپ کو مفت پڑھاتی ہیں، آپ ان کو بہشتی زیور پڑھائیں، آپ ان کو نورانی قاعدہ پڑھائیں، آپ ان کو منتخب حدیث پڑھیں، ریاض الصالحین پڑھیں، 30واں پارہ ہے، معارف القرآن سے مطالعہ کر کے عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھیں،
29واں پارہ پڑھیں، سورۃ رحمان پڑھا دیں، سورہ یاسین پڑھا دیں، سورہ واقعہ پڑھا دیں ترجمے کے ساتھ، سورۃ ملک پڑھا دیں، تو میری بچیوں آپ کورس رکھ لینا 40 دن کے، مہینے کے، 2 مہینے کے، اس میں یہ نصاب بنا لینا اور اپنی معلمات سے رابطے میں رہنا، اپنی معلمات سے رابطے میں رہنا کہ کیا پڑھائیں ہم، تو اس رابطے سے آپ کو آگے جلا ملے گی۔ تو جہاں رہیں اپنا دین پڑھاتے رہیں اور عمل کرتی رہیں، قرآن تو ضرور پڑھیں، ہر گھر میں پڑھیں، جہاں رہیں پڑھیں، بغیر پیسوں کی لالچ کے پڑھیں، بس گھر کے خرچے اٹھانے کے لیے آپ کے گھر کے افراد ہیں، آپ کا والد ہے، بھائی ہے، وہ آپ کے خرچے اٹھائیں گے، آپ ان کو اللہ کے لیے پڑھیں۔ اس ضمن میں کوئی آپ کو ہدیہ دے دیتا ہے تو ہم آپ کو اسے روکتے نہیں ہیں، لیکن آپ کے جذبہ یہ ہو کہ میں ان کو قرآن حدیث پڑھاؤں گی، تجوید سکھاؤں گی، شریعت کے مسئلے بتاؤں گی، جہاں الجھ جائیں تو آپ اپنی معلمات سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے رابطہ کرنے کی نوبت ہے، وہ پہلے بھی ہم آپ کو بارہا میری بیٹیوں کہہ چکے ہیں کہ اپنے گھر کے افراد کے ذریعے سے رابطہ کریں، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے کہہ کر کہ یہ فتویٰ لینا ہے کسی سے، آپ ان سے فتویٰ لے کر، جو محلے کی عورتیں آپ کے پاس پڑھنے آتی ہیں، آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتی ہیں، فتویٰ پوچھتی ہیں، آپ کو نہیں معلوم، اپنے مردوں کے ذریعے سے علماء اور مفتیان سے رابطہ کر کے ان کو دین سیکھیں۔ تو میری بیٹیوں، یہ ہماری چند گزارشات تھیں، اور جو آپ نے پڑھا اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آنے والی خواتین اور ماؤں اور بہنوں سے ہماری چند گزارشات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کریں۔ الحمدللہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود دیکھتی ہوں گی کہ جو بچیاں ہمارے اس مدرسے سے پڑھ کے جاتی ہیں، ان کی معلمات اور ان کے اساتذہ ان کی ایسی تربیت کر دیتے ہیں کہ مجموعی طور پر وہ سب اچھے اخلاق کی حامل ہوتی ہیں، گھروں میں ان کی وجہ سے راحت آتی ہے، ان کی وجہ سے دینداری آتی ہے۔ تو آپ اپنی بچیوں کو داخل کرائیں، قرآن حدیث پڑھیں گی، قیامت والے دن آپ کو بھی اجر ملے گا اور دنیا میں بھی آپ کو اللہ اس کی وجہ سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو آدمی یعنی والدین، ماں باپ اپنے بچے یا بچی کو قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں، ان کو قیامت والے دن کیا ملے گا؟ قیامت کا عالم ہوگا، ساری انسانیت پریشان ہوگی، قلوب یومئذ واجفہ، دل دھک دھک کر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، مہطعین مقنعی رؤوسہم، سر اوپر اٹھے دوڑ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ اتنے میں ایک جوڑا بلایا جائے گا، مرد اور عورت کا، ساری انسانیت کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا اور ان کو ایک ایسا کپڑوں کا سوٹ پہنایا جائے گا، لا تقوم بہما الدنیا، پوری دنیا مل کر اس سوٹ کی قیمت نہیں دے سکتی۔ تو وہ ماں باپ ہوں گے، وہ مرد عورت، وہ حیران ہو جائیں گے میاں بیوی کہ یا اللہ یہ اتنا عالی سوٹ ساری خلقت کے سامنے اتنی عزت کے ساتھ یہ ہمیں کس وجہ سے ملا ہے؟ خود پوچھیں گے بیما کسینا ھذا، یا اللہ یہ اعزاز کس بدولت ہے؟ آج تو نفسی نفسی کا عالم ہے اور ہمیں عزت دی جا رہی ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تمہاری اولاد کے قرآن کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تمہارے بچے اور بچی، تمہاری اولاد، بیٹا تھا یا بیٹی تھی، حدیث میں اولاد کا لفظ ہے، تمہاری اولاد نے جو قرآن حاصل کیا تھا یہ اس کی وجہ سے آج تمہیں ملا ہے۔ تو میری آئی ہوئی بہنیں اور میں اور یہاں موجود ہمارے بڑے حضرات، بڑی عمروں کے آئے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں ہوں گی، تو اپنی بیٹیوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، قیامت والے دن اللہ آپ کو عزت کے جوڑے پہنائے گا۔ پھر اس کے والدین کو، ماں باپ دونوں کو تاج پہنایا جائے گا۔ تو یہ شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم دلائی۔ تو ایک تو اللہ آپ کو آخرت میں عزت دے گا، اور دوسرا دنیا میں اس وقت یعنی ایک رونا سمجھ لیں، دکھڑا سمجھ لیں، سب کی دوڑ سکول کالج کی طرف ہے۔ ہم سکول کالج کی تعلیم کو اگر اس کی شرعی رعایت کے ساتھ ہو تو ناجائز نہیں کہتے، لیکن کہاں قرآن حدیث کی تعلیم اور کہاں سکول کالج کی تعلیم؟ یقیناً قرآن حدیث کے علم کا مقام بہت بلند ہے، تو لوگ اپنی بچیوں کو دوسری طرف ڈالے جا رہے ہیں۔ بہت خوش قسمت اور باہمت ہیں وہ والدین جو اپنی بچیوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، قرآن حدیث کا علم دلاتے ہیں۔ اللہ ان کی دنیا میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، جیسے میں نے حدیثیں سنائی ہیں۔ تو اپنی بچیوں کو یہاں داخل کریں۔ ہمارا اگلا داخلہ وہ اگست میں ہوگا، اگست کے شروع میں ہمارا داخلہ شروع ہو جائے گا۔ تو
تو آپ ذرا جامع مسجد میں رابطہ کریں اور وہاں جا کر اپنے بچوں کے فارم وصول کریں، فارم فل کریں اور داخلہ کریں۔ انشاءاللہ 4 سالہ کورس ہے، آپ کی بچی قرآن حدیث کا علم، اخلاق، اچھی زندگی، حسن معاشرت، اچھا رہنا سیکھنا سب سیکھ کر آئے گی۔ ان کی معلمات جہاں ان کو قرآن حدیث پڑھاتی ہیں وہاں گھر کی زندگی سکھاتی ہیں کہ آپ نے گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، سب چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ خوبصورت زندگی لے کر بچی گھر مدرسے سے باہر نکل کر گھر کی طرف روانہ ہوتی ہے 4 سال بعد، تو یہ ایک اچھی خوبصورت زندگی سکھائی جاتی ہے۔ ہم سب سے گزارش کریں گے کہ اپنی بچیوں کو داخل کریں۔ ہمارے مدرسے میں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہے وہاں بطور خاص عربیت کی تعلیم ہے۔ ہم بڑے وثوق سے کہتے ہیں، فخر سے نہیں، اللہ کی نعمت کے طور پر کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے مدرسے کی پڑھی ہوئی بچیاں عربی جانتی ہیں، بولتی ہیں، لکھتی ہیں، ایسے عام طور پر، میں سب کا تو نہیں کہتا لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں پورے وثوق سے، عام طور پر مدارس میں بچوں میں وہ عربیت کی مہارت نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ یہاں خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور عمومی طور پر، سب کا میں نہیں کہتا، جو ہمارے بچیوں میں اخلاق ہوتے ہیں، کمی کوتاہی ہر جگہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بچی میں جزوی طور پر کمزوری بھی ہو، لیکن میں مجموعی بات کر رہا ہوں، یعنی اگر 100 بچیاں پڑھ کر گئی ہیں تو آپ 90-95% بچیوں میں دیکھیں گے کہ ان میں اخلاق ہوں گے، ان کی زندگی اچھی ہوگی، ان کا بول میٹھا ہوگا۔ باقی کسی ایک آدمی کمزوری پائی گئی ہے، بشر ہیں، 100 کے 100 ہمیشہ نتیجہ اچھا نہیں نکلتا، لیکن 95, 96, 98 کہیں کہ وہ بچیاں اچھے اخلاق لے کر جاتی ہیں، میٹھے بول لے کر جاتی ہیں، گھر کی زندگی سنوارنا، گھر کی زندگی بنانا، گھروں کو اپنے ساتھ جوڑنا، رشتہ داروں کو جوڑنا وہ جانتی ہیں۔ اور ایسے واقعات ہمارے علم میں ہیں، بچیوں کی وجہ سے اجڑے ہوئے گھر بسے، بچیوں کی وجہ سے روٹھے ہوئے رشتہ دار آپس میں صلح کر لی انہوں نے، بچیوں نے ترغیب چلائی۔ تو ہمارے مدرسے میں بطور خاص قرآن حدیث کے علم کے ساتھ عربیت سکھائی جاتی ہے، گھر کی زندگی سکھائی جاتی ہے اور ان بچیوں کو اچھے اخلاق سکھائے جاتے ہیں، اچھا رہنا سہنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا وہ اگست میں اپنی بچیوں کو یہاں داخل کریں۔ ایک آخری گزارش اور اعلان، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ہیں، ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا لیکن امید ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، کہ یہ جو ابھی ہماری چھٹیاں ہو گئی ہیں 2 مہینے کی، جو بچیاں ابھی جا رہی ہیں، ان بچیوں کا ابھی سال ختم ہو گیا، جن کے سال باقی ہیں وہ پھر دوبارہ 12 اگست کو ان بچیوں کی حاضری ہے۔ یہ جو درمیان میں چھٹیاں ہیں گرمیوں کی، اس میں ہم اسی مدرسے میں چھوٹی بڑی عمر کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے 40 دن کا ایک کورس شروع کرنا چاہتے ہیں، جس کورس میں آنے والی خواتین کو سکھایا جائے گا قرآن، یعنی نورانی قاعدہ، تجوید سکھائی جائے گی، چاہے وہ چھوٹی عمر کی ہوں یا بڑی عمر کی ہوں، ان کو تجوید سکھائی جائے گی، مسائل سکھائے جائیں گے، پاکی ناپاکی کے مسائل، عورتوں کے مخصوص ایام کے مسائل اور روزے کے مسائل، نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، یہ آنے والی خواتین کو سکھایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی یہ سکھائی جائے گی، گھر کی زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے یہ سکھائی جائے گی۔ یہ 40 روزہ کورس ہم انشاءاللہ مرتب کر رہے ہیں اور اس کے انشاءاللہ اشتہارات لگ جائیں گے، اعلانات ہو جائیں گے، تو جو خواتین آئی ہوئی ہیں وہ دوسری خواتین کو جا کر بتائیں اور اپنے مردوں کے ذریعے سے جامع مسجد رابطہ کر لیں چند دنوں بعد کہ وہ کورس کب شروع ہو رہا ہے، تو اس کورس میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ آپ کو 40 دنوں میں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، 40 دن میں اگر آپ کا قرآن ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مسئلے مسائل جو روزانہ کے ہیں، پاکی ناپاکی کے، نماز روزے کے، آپ کو وہ ہو جائیں گے۔ گھر کی زندگی کیسے خوبصورت ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، آپ سے محبت، آپ سے عشق، یہ چیزیں ساری آپ کو 40 دنوں میں ملیں گی۔ تو آپ خواتین سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مردوں کے ذریعے سے جامع مسجد کے ساتھ رابطے میں رہیں اور معلوم کرتے رہیں کہ یہ کورس کب شروع ہو رہا ہے، پھر آپ اس کورس میں شرکت کریں۔ یہ ہماری طرف سے چند گزارشات تھی آئی ہوئی بہنوں کے نام اور ہماری ان بیٹیوں کے نام، اور اب گزارشات ہے معلمات سے کہ ان کے پاس وہ سندیں پہنچ گئی ہیں دورہ حدیث کی 11 بچیوں کے لیے، اور جو بچیاں حاضریوں کا اہتمام کرتی رہی ہیں ان کی شیلڈز، اور جو بچیاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئی ہیں ان کے لیے میڈلز، یہ سب وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنی مسجد میں
خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہاں کی معلمہ سے گزارش ہے کہ وہ اسانید کو تقسیم کر دیں اور میڈل پہنا دیں اور ان کے بعد شیلڈ تقسیم کر دیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ان بچوں کو بلایا جائے گا جو اول آئے گی، پھر دوم والی کو، پھر سوم والی کو۔ اول والی کو گولڈ میڈل، جو گولڈن رنگ کا ہے وہ میڈل پہنایا جائے گا، پھر دوم سوم والوں کو میڈل پہنائے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر ان بچیوں کو بلائیں جن بچیوں کی شیلڈز آپ تک پہنچ چکی ہیں، ان بچیوں کا ایک ایک بچی کا الگ الگ بچیوں کو بلائیں، ایک ایک بچی کو بلائیں، اس کا نام لے کر وہ سٹیج پر بچی آئے اور وہ معلمات میں سے معلمات کے ہاتھوں سے وہ شیلڈ وصول کر کے چلی جائے۔ جب یہ ہو جائے تو پھر آخر میں دورہ حدیث کی جو بچیاں ہیں ان کی اسانید ہیں فائلز میں، وہ ساری معلمات وہاں سٹیج پر کھڑی ہو جائیں اور اپنے ہاتھوں میں وہ اسانید پکڑ لیں فائلز والی، اور وہ 11 بچیاں ترتیب کے ساتھ ہیں، ان کو نام پہلے بتا دیے جائیں۔ ایک وہاں کھڑی ہو کر نام پکارے گی، وہ آئے گی، وہ معلمات کے سامنے سے گزرے گی اور اپنی سند لے کر چلی جائے گی۔ جب یہ تینوں کام ہو جائیں تو پھر آپ ہمیں یہاں جو خالہ ہے اس کے ذریعے سے پیغام یہاں پہنچا دیں ہمارے پاس، پھر یہ ہمارے استاد محترم مولانا ریاض صاحب آخر اختتامی دعا کریں گے، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ یہ سارے کام سر انجام دے دیں اور اس کے بعد ہم اطلاع پہنچا دیں۔